شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آمنہ شیئر کری ہے اسلام آباد سے۔ آمنہ کہتی ہے میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر ہے وہاں پر پاس میں ہی ایک پارک ہے۔ وہ جو پارک ہے وہاں پر ایک درخت ہے جو کہ بہت زیادہ آسیب زدہ درخت ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے بہت سے قصے سنے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خود بھی اس درخت کو دیکھا ہوا ہے۔ اس درخت کے ساتھ بھی بہت سے جھولے لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی شام کے بعد اگر اس پارک میں جا کر ان جھولوں پر بیٹھتا ہے تو کوئی نہ دکھنے والا وجود اس کو اٹھا کر جھولوں سے دور پھینک دیتا ہے اور وہاں پر لگے جھولے رات کے وقت خود بخود جھولتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس درخت کے اوپر جنات اور چڑیلیاں بات ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات دیکھے ہیں۔ میں بھی اس پارک میں جاتی ہوں، میں جب بھی اس درخت کو دیکھتی ہوں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس درخت کے اوپر سے عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جب لوگوں نے وہاں پر ایسے بہت سے واقعات دیکھے تو لوگوں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، تو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس درخت کے اوپر ایسے جنات آباد ہیں جو نقصان دینے والے ہیں، آپ لوگ ایسا کریں اس درخت کو کاٹ دیں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اس درخت کو کاٹنے کی، لیکن چاہ کر بھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکے۔ جب بھی اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے وہ درخت کٹتا ہی نہیں تھا، اور جہاں جہاں اس کو کاٹنے کے نشان لگتے تھے وہ نشان بھی غائب ہو جاتے تھے۔ پھر دوبارہ سے مولوی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو مولوی صاحب نے وہاں پر آ کر پڑھائی کی، کچھ عمل کیا اور کہا کہ اس درخت کو جلا دو۔ اس درخت کو جلانے کے بعد کچھ عرصہ تک تو وہ درخت بالکل بنجر ہو گیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ درخت دوبارہ سے ہرا ہونے لگ گیا۔ وہاں پر موجود دوبارہ سے پھر جھولے لگا دیے گئے۔ لوگوں نے پھر وہاں پر آنا جانا شروع کر دیا، لیکن اب اس کے بعد وہاں سے اور بھی زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کی دادی اماں یہاں پر آئی ہوئی تھی ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے۔ دادی اماں جب سوئی تو دادی اماں نے کیا خواب دیکھا کہ دادی اماں دیکھتی ہیں کہ ایک دلہن ہے، جس طرح سے پرانے زمانے کے لباس ہوتے ہیں اس نے وہ پہنے ہوئے ہیں اور وہ دلہن بنی ہوئی ہے، اور وہ چلتی چلتی اس گراؤنڈ سے نکل کر ہم لوگوں کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دادی اماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تبھی وہ چلتی چلتی ہم لوگوں کے گھر کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دادی اماں سے یہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے دادی اماں نے یہ خواب دیکھا ان کی آنکھ کھل گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا، تو دادی اماں ایک دم سے گھبرا کر اٹھی۔ دادی اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے۔ تبھی وہ جلدی سے گھبرائی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کہ میں تازہ ہوا لیتی ہوں۔ جیسے انہوں نے کھڑکی کھولی تو باہر کا منظر تو کچھ اور ہی تھا۔ جب دادی اماں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو سامنے گراؤنڈ میں ایک دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ویسا ہی پرانے زمانے کا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت بڑا لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، اور وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دادی اماں اس کو دیکھ کر ڈر گئی، وہ روتی روتی ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ بات دادی اماں نے صبح اٹھ کر ہم سب کو بتائی کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اب وہ خواب تھا یا حقیقت میں نہیں جانتی، لیکن تم لوگ اس پارک میں مت جایا کرو۔ اسی طرح سے آمنہ کہتی ہے میری دادی اماں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ وہ ایک دن پہلے آئی اور اگلے دن ہی وہ واپس اپنے گھر چلی گئی، ہمارے پاس رکی بھی نہیں۔ وہاں سے اس درخت سے رات کے ٹائم بہت ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جس طرح سے خاموشی ہوتی ہے تو وہاں سے دور سے آوازیں گونجتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات رات بھر اس درخت پر لگے جھولوں پر کوئی جھولے لیتا ہے، کوئی ان جھولوں کو جھولتا ہے، لیکن اتنی رات کو اتنی سردی میں اس پارک میں کوئی بھی نہیں جاتا۔
وہ پارک ہم لوگوں کے گھر کے بالکل قریب ہے، اسی لیے وہاں سے جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے اسی درخت کے اوپر سے آدھی رات کے ٹائم بہت عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ وہ درخت آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یہاں پر UK کے ہی ایک پولیس آفیسر کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، لیکن یہاں پر میں نے UK کی پولیس فورس جوائن کی ہوئی ہے۔ ان کا نیم جواد ہے۔ جواد کہتے ہیں کہ میں اس پولیس فورس میں کافی عرصے سے ہوں اور مجھے پولیس فورس میں کام کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ میری اکثر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں بہت سے علاقوں کا راؤنڈ کرتا ہوں، گشت کرتا ہوں۔ اکثر میرے ساتھ کبھی کبھی آن ڈیوٹی ایک اور بھی آفیسر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی میں خود بھی اکیلا بہت سے علاقوں کا وزٹ کرتا ہوں۔ اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر ہم لوگ اور بھی اپنے بیک اپ سے جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں پر رپورٹ ہوئی تھی۔ وہ پرانے آفیسز تھے، ابینڈنڈ تھے بالکل۔ تو وہاں کے جو مقیم تھے، علاقے کے لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ لڑکوں نے اس جگہ کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ یہاں پر وہ ڈرگس لیتے ہیں، اس جگہ کو ان لوگوں نے حد سے زیادہ خراب کیا ہے۔ شور مچاتے ہیں، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، ہلے گلے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ بہت تنگ ہیں، آپ لوگ اس جگہ کا وزٹ کریں، اور اگر یہاں پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں۔ میں اسی سائٹ پر تھا تو میں نے سوچا میں اس جگہ کا ایک دفعہ وزٹ کر لیتا ہوں۔ سردیوں کا ہی موسم تھا، بہت ٹھنڈی شام تھی۔ جیسے میں ان آفیسز کے قریب گیا، میں نے اپنی گاڑی ایک طرف روکی، اپنی جیپ سے اترا اور میں اس بلڈنگ میں جہاں پر وہ آفیسز تھے میں وہاں پر چلا گیا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ وہ جو آفس تھے وہ ڈبل پورشن پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہر جگہ کو دیکھا، وہاں پر لائٹ نہیں تھی۔ میرے پاس ٹارچ تھی اور ٹارچ سے میں نے اس جگہ کا اچھا خاصا معائنہ کیا۔ مجھے کہیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس سے میں یہ کہہ سکتا کہ وہاں پر کوئی ڈرگس لیتا ہے یا وہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ وہ جگہ بہت قدیم اور پرانی تھی اور دیکھنے میں ایسی لگ رہی تھی کہ یہاں پر سالوں سے کوئی انسان آیا ہی نہ ہو۔ جگہ جگہ پر مٹی، جگہ جگہ پر جالے اور پرانے ٹوٹے پھوٹے سامان تھے۔ جیسے میں وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا نام کسی نے پکارا ہو۔ اپنا نام سن کر میں ایک دم چونکا اور رک گیا۔ میں نے بدلے میں جواب دیا کہ کون ہے یہاں پر جو میرا نام لے رہا ہے۔ اس آواز میں چلتا چلتا جس کمرے سے، جس کونے سے مجھے آواز آ رہی تھی، جب وہاں پر پہنچا تو وہ ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ اس کے اندر سے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی میں باتیں کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاں پر بہت زیادہ گھپ اندھیرا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں جیسے میں نے ٹارچ کی مدد سے دیکھا تو وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر سامنے کونے میں ایک بہت قداور شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے ان میں سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگ گیا۔ بس یہ سب کچھ دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی نیکسٹ ڈے تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ پاس میرے اسٹاف کے بہت سے لوگ تھے، میری فیملی بھی تھی۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا، جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، آپ کو کوئی وہم ہوا ہے، کوئی ذہنی سٹریس ہے، آپ چھٹی پر چلے جائیں۔ ان لوگوں کو میری بات پر یقین آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے وہاں سے کیسے اٹھایا گیا، کون مجھے ہاسپٹل لے کر آیا، لیکن میری فیملی کو میری بات پر یقین تھا۔ کافی عرصہ میں اس انسیڈنٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکا۔ بہت گہرا میرے دماغ پر اس چیز کا اثر ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی میں پولیس فورس میں ہی تھا۔ یہ 2015 کی بات ہے، لیکن ابھی بھی میں اگر ایسی کسی ابینڈنڈ پلیس پر جاؤں تو میں اکیلا کبھی بھی نہیں جاتا، کیونکہ ایک دفعہ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نسیم شیئر کری ہے۔ نسیم کہتی ہے
آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سندھ کے علاقے کی بات ہے۔ اس دور میں ہم لوگوں کا گاؤں سندھ میں ہوتا تھا۔ یہ کہانی آج سے 40-50 سال پہلے کی ہے۔ تب میں بالکل ینگ ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کا گاؤں میں بہت بڑا گھر ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کی اپنی حویلی میں ہی ایک کنواں ہوتا تھا جہاں سے اکثر گاؤں کے لوگ بھی پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ جو ہم لوگوں کے نانا جی تھے ان کے دور کا وہ کنواں تھا، اور وہ ان کی زمین پر ہی کنواں تھا جہاں پر انہوں نے گھر بنا لیا تھا۔ تو تب سے وہ کنواں وہاں پر تھا۔ ہم لوگ بھی اسی کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب سے ہم لوگ اس کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ اس کنویں میں پانی آنا بند ہو گیا۔ تقریباً 3-4 سال اس کنویں میں پانی نہیں آیا۔ پھر 3-4 سال گزرے تو اس کنویں میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس کنویں کے قریب ہی ایک پیپل کا درخت تھا۔ جب دوبارہ سے پانی آنا شروع ہوا تو لوگوں نے پھر سے پانی لینا شروع کر دیا۔ لیکن جو کوئی بھی شام کے وقت اگر وہاں سے پانی بھرنے آتا تھا، ہم لوگوں کی حویلی کا پچھلا دروازہ ہم لوگ کھول دیتے تھے جب لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے، لیکن شام کو ہم اسے بند کر دیتے تھے۔ کافی دیر ہم لوگوں کو اس لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر ہمیں آوازیں آتی ہیں، کچھ سائے نظر آتے ہیں، ایک عورت نظر آتی ہے۔ وہ کون عورت ہے؟ جو وہ حلیہ بتاتے تھے وہ ہم لوگوں کے گھر کی عورت نہیں تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت سیاہ رنگت کی ایک عورت ہوتی ہے، اس نے تہمت باندھی ہوتی ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ شام کے وقت کنویں سے پانی بھرنے آتے ہیں وہ کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اور جب ہم لوگ پانی بھرنے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو وہ چلتی ہوئی پیپل کے درخت کے پاس چلی جاتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کنویں کے اوپر کوئی کام والی رکھی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کے گھر میں تو ہم لوگ خود ہی اپنے فیملی ممبرز ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی ہم لوگوں نے کام والی نہیں رکھی، آپ لوگوں کو وہم ہوتا ہوگا یا کوئی اور گاؤں والی ہوتی ہوگی۔ ہم لوگ یہ باتیں سن سن کے تھک گئے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ لوگ مغرب کے بعد مت آیا کریں، کیونکہ جب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں ہمیں وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، بہت سخت سردیوں کی رات تھی، دسمبر کا موسم تھا۔ ہم لوگ رات کو اپنے کمروں میں سو رہے تھے، تبھی حویلی کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگ گئی۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو حویلی کا دروازہ کوئی زور زور سے بجا رہا تھا، جیسے اس کو کوئی توڑ دے گا۔ فوراً سے ہم لوگ اٹھے، کیونکہ یہ حویلی کا وہی دروازہ تھا جو کنویں کی طرف تھا۔ ہم لوگوں نے، میں اور میری امی باہر آئیں، ہم لوگوں نے جب پوچھا، بہت سخت سردی تھی، کہ باہر کون ہے، تو باہر سے آواز آئی، مجھے پانی بھرنا ہے۔ کوئی عورت تھی۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ آدھی رات کا ٹائم ہے، یہ کون سا ٹائم ہے پانی بھرنے کا، تم صبح پانی بھرنے آنا، اس ٹائم ہم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ بار بار دروازہ جیسے توڑ دے گی ایسے دروازہ بجانے لگ گئی، شور مچانے لگ گئی، دروازہ کھولو۔ میری امی کو بار بار یہ کہنے لگی کہ اماں دروازہ کھولو، مجھے پانی بھرنا ہے، جیسے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کو غصہ آیا۔ امی نے یہ کہا کہ آگے سے ہٹو، میں دیکھتی ہوں یہ کون ہے جو آدھی رات کو اتنا ستا رہی ہے، جبکہ ہم لوگوں نے پورے گاؤں کو منع کر دیا کہ مغرب کے بعد کوئی بھی پانی بھرنے نہ آئے، جب آپ لوگوں کو یہاں پر ایسی شکایات ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن سے تو وہ بات ہی نکل گئی۔ جیسے ہم لوگوں نے جا کر وہ حویلی والا دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے تک وہ باہر شور مچا رہی تھی اور دستک دے رہی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں۔ امی بھی پریشان، میں نے بھی بھاگ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ دروازے سے باہر نکل کر بھی دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری گلی خالی تھی، حویلی کے اس دروازے کو بھی ایک گلی لگتی تھی، وہاں پر بھی لوگوں کے گھر تھے۔ امی کہتی بڑی عجیب بات ہے، ابھی تو دروازہ بچا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، اب وہ کہاں پر گئی؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہم لوگ واپس پلٹے، ابھی ہم لوگ اپنے جس طرف ہم لوگوں کے گھر تھے اس دروازے سے ہم لوگ اندر جانے لگیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم لوگوں کے کنویں میں کسی نے پانی کی بالٹی پھینکی ہو۔ پانی کی بالٹی جب کنویں میں پھینکتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ بہت لمبا اس کا قد تھا۔ امی نے کہا کہ کون ہو تم اور تم اندر کیسے آئی ہو؟ تم نے باہر شور مچایا ہوا تھا، ہم نے دروازہ کھولا، تم نہیں تھی، تم کہاں سے اندر آئی ہو؟ وہ تو جیسے کنویں سے پانی بھرتی ہی جا رہی تھی، بھرتی ہی جا رہی تھی، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میری امی اس کے قریب گئی، میری امی اس کے ہاتھ سے وہ پانی والی جو بالٹی کی رسی تھی وہ پکڑنے لگی تو ایک دم سے اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ جب میری امی نے اس کا چہرہ دیکھا،
میری امی نے اتنی خوفناک چیخ ماری، وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جب امی کو گرتے دیکھا میں ان کی طرف بھاگی، اتنے میں وہ جو عورت تھی اس نے میرے سامنے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگائی میں نے تو شور مچا دیا، سب گھر والے جاگ گئے، پاس پاس گاؤں کے گھر تھے، سارے گاؤں میں ایک شور برپا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ امی کو اٹھایا اندر لے کر گئے، میں نے بتایا کہ کنویں میں ایک عورت نے چھلانگ لگائی ہے۔ فوراً سے جیسے کیسے لالٹین اور روشنی کا ارینجمنٹ کیا گیا۔ جب وہاں پر دیکھا تو اس کنویں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ امی کو جب ہوش آیا تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد ان کو ہوش آیا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ہم نے امی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو امی کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ رسی پکڑی جو کنویں کی بالٹی کی رسی تھی تو اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ اتنا بھیانک چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا چہرہ تھا جس کے اوپر صرف 2 سفید آنکھیں تھیں۔ اس کا ناک کہاں تھا، ہونٹ کہاں تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک سیاہ سے اندھیرے میں صرف 2 سفید رنگ کی آنکھیں۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں کو گاؤں والوں کی باتیں یاد آئیں۔ اس وقت بھی ہم لوگوں کے گھر میں بہت لوگ تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ تو عورتوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ اس کنویں کے پاس چلتی پھرتی کوئی عورت دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ مغرب کے بعد آتے ہیں وہ کنویں کے پاس ہی کھڑی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ درخت کی طرف چلی جاتی ہے جو پاس پیپل کا درخت ہے۔ ہم لوگوں نے فی الحال تو لوگوں کو منع کر دیا، لیکن دن کے ٹائم بھی لوگ وہاں سے پانی بھرنے آتے تھے۔ صبح بھی سارا کنواں چیک کروایا، کہیں کوئی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی ایک بزرگ تھے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے جب آ کر وہاں پر حساب وغیرہ دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو بہت قدیم عرصے سے اس درخت پر رہتی ہے اور اس کا بسیرا اس کنویں پر بھی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے نانا جی منع کرتے تھے کہ رات کے وقت اس کنویں پر کوئی بھی پانی بھرنے نہ آئے۔ اسی چڑیل نے اس کنویں کا پانی بھی ختم کیا تھا، لیکن بعد میں پھر اس کنویں کا پانی شروع ہو گیا۔ اگر آپ لوگ شام کے وقت اس کنویں کے قریب آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی۔ ہم لوگوں نے تو پھر سختی سے منع کر دیا، صرف ہم لوگوں کے گھر دوپہر 3 بجے تک پانی بھرنے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد وہ گزرتے گئے، تقریباً اس بات کو بھی 8-9 سال گزر گئے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ کنواں بند کروا دیا کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ حادثات ہونے لگے تھے۔ بہت سے لوگوں کے جانور، بکریاں وغیرہ، دروازہ کھلا ہوتا تھا حویلی کا، اندر آ جاتے تھے اور وہ غائب ہو جاتے تھے، وہ ملتے نہیں تھے۔ اب ان کو وہ چڑیل کھا جاتی تھی یا وہ جنات ان کو مار دیتے تھے۔ ان جانوروں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے وہ کنواں بند کروا دیا، لیکن وہ جگہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکی۔ وہ کنواں وہیں پر رہا، وہ درخت بھی وہیں پر رہا، یہاں تک کہ میرے والدین نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ہم لوگ سندھ چھوڑ کے ہم لوگ کراچی میں آباد ہو گئے، سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، اب ہم لوگوں کے بچے بھی جوان ہیں۔ لیکن یہ جو کہانی ہم لوگوں کی زندگی کی ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی حویلی میں کبھی کبھار جایا کرتے تھے۔ اب وہ حویلی بھی ایک کھنڈر بن چکی ہے کیونکہ وہ گاؤں ہی ختم ہو گئے، پرانے دور کی وہ باتیں تھیں۔ پتہ نہیں وہ کنواں وہاں پر اب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک ایسی کہانی تھی جسے ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نسیم آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر دوبارہ ایک سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اور نوشین میر کو آفیشیل پر اب میں ولاگ بھی پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ میرے خوفناک کہانیوں والے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جوڑوں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔